بجٹ کے ساتھ اتنی توقعات اور اتنے تنازع شاید ہی پاکستان کی حالیہ تاریخ میں منسلک رہے ہوں جتنے آج کل بن گئے ہیں. سیاست بھی جڑی ہے اس کے ساتھ, صحافت بھی جڑی ہے اس کے ساتھ, ہائیبرڈ سسٹم کے معاملات بھی چل رہے ہیں, آئی ایم ایف کی توقعات بھی ہیں, اوپر سے جنگ بھی ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے. یہ غیر معمولی صورتحال ہے شہباز صاحب, اس کے اندر غیر معمولی اقدامات چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کا جو فریم ورک ہے اس سے کوئی اگلے سال میں کوئی غیر معمولی معاملات نظر آئیں گے؟ میں سٹاک مارکیٹ دیکھ رہا تھا, ایک انڈیکیٹر ہے, ہو سکتا ہے غیر معمولی انڈیکیٹر نہ ہو سکتا ہے مینیپولیٹڈ ہو, آئی ڈونٹ نو, بٹ the numbers look really good. So سٹاک مارکیٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں بجٹ کے ساتھ. دیکھیے دو حصوں میں بجٹ کو دیکھنا ہے. پہلے جو سٹاک مارکیٹ والی باتوں میں پہلے کلیئر کر دوں. سٹاک مارکیٹ کس چیز کے اوپر جاتی ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوا. ان کو ایک ریڈیوس ریٹ کے اوپر گورنمنٹ نے رکھا تو ان کا چالو ہے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کا ہے, ان کی یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ختم نہ ہو جائے, تو وہ انہوں نے پازیٹیو بینک انٹرسٹ کے اوپر جو کہ زیادہ آیا ہے تو وہ پھر لیکویڈٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اچھا, اب بجٹ کو دو حصوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے فائنانس ڈویژن کا, فائنانس منسٹری کا اوور آل فیڈرل بجٹ, جو نمبرز کی بات ہے, نمبرز کرنچنگ, بجٹ کا خسارہ کتنا ہے, کس کو کتنا ملنا ہے, کس کو کتنا نہیں ملنا, سوائے آپ اس کو مائنس کر دیں ترقیاتی بجٹ کو. اوور آل نمبرز ان کے ٹھیک ہیں. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ بہت زیادہ کوئی لمبا خسارہ نہ کریں, زیادہ قرضے نہ لینے پڑیں, جتنے لینے ہیں وہ تو لینے ہیں. انہوں نے 6500 ارب کا ان کا ایسٹیمیٹ تھا. اس کے اوپر اگر آپ نے دیکھا ہو خبروں کے اندر, آپ کو پرنٹ کے اندر اس طرح کا کریٹیسزم نہیں ملے گا کہ انہوں نے کچھ غلط چیز یہاں پہ کر دی. ایک دو چیزوں کے اوپر تھوڑا سا اوور ایمبیشیس ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے ہم اتنا اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جو اصل پرابلمیٹک پارٹ ہے وہ ٹیکسیشن ہے. ٹیکسیشن میں حکومت نے اپنی پالیسی ڈائریکشن دینی ہے. دو گولز ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے, جس کو وہ بے تحاشا اس کو پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں اور جینوئن اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا ہے, یہ میرے ملک کے اندر ٹیکس کی چوری بہت زیادہ ہے, ان کو کیش اکانومی سے باہر نکالنا ہے. جو اقدامات کیے ہیں وہ سارے انٹائی انہوں نے ڈیجیٹل کر دیے ہیں, لوگوں کو کیش اکانومی کی طرف اور زیادہ دکھیل رہے ہیں. کس طرح بتائیں. فار ایگزامپل آپ کی جو ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو آپ کے بزنسز ہیں جو آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر جا کے کوئی چیز بیچتے ہیں, ایک موٹر سائیکل والا, لو مڈل انکم گروپ جو سم ٹائم اس میں پاورٹی کے لیول کے اندر ہوتا ہے, وہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر جا کے آپ کے گھر میں ایک چیز ڈیلیور کرتا ہے, اس کو شہباز یہ سورس سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر ٹیکس تو لگے گا نا. رائٹ سورسز. آپ اس سائٹ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے انکم ٹیکس کے اندر کتنی ایسی ایگزمپشنز ہیں, 5800 ارب روپے کی تاریخی ٹیکس لاسز ہیں اس سال کے, جس میں صرف انکم ٹیکس کے 540 ارب روپے کے ہیں. یہ ذرا رقم دوبارہ دوہرا کے وضاحت بھی کر دیں, کون لوگ ہیں ویسے آج؟ دیکھیں اس میں بہت سارے جینول بھی ہیں, جیسے پیٹرولیم, خیر اس طرح کسی ایگزمپشن کی کاسٹ میں جی ایس ٹی ہے پیٹرول کے اوپر, لا کے اندر دیا ہوا کہ 18% حکومت نے زیرو رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس سے کہیں زیادہ پیٹرولیم لیوی میں لے رہے ہیں, لیکن چونکہ قانون کے اندر کلاز ہے تو آپ کو دینا پڑتا ہے. پھر بے تحاشا جو آرگنائزیشنز ہیں, اینٹیٹیز ہیں, بارز ہیں, ان کو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن 111 ٹھیک ہے, 111 آپ بڑے بڑے لوگوں. اچھا میں نے 111 کہوں گا تو کیا 111 نہیں ہے, 111 نہیں ہوتا سر, 112 کے لیے 110 میں نے تو نہیں نمبر بنایا. نمبرز کی بات آپ کر رہے تھے, یہ جو نمبرز ہیں, شہباز رانا صاحب سے میں اختلاف کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ نمبرز جو ہے یہ بہتر ہے نمبر. آپ پاکستان کا پچھلے 15 سال کا بجٹ اٹھا لیں, 15-16 سال کا, جب سے NFC ایوارڈ ہوا ہے, ایک دفعہ بھی پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 5.5-6% سے قطعاً کم نہیں ہے. اب ڈپینڈنس زیادہ کیا ہے, صوبوں کے اوپر ہے کہ صوبے سرپلس جنریٹ کریں گے. تو جو بنیادی سٹرکچر ہے, مجھے بتائیں رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ, وہ آپ نے اتنی باتیں کر دی, ایکسرسائز کی ہے, 40 منسٹریاں اور وہ انہوں نے ڈویژن ضم کرنی ہے, وہ کیا ہے وہ کر رہے ہیں, وہ دیکھیں نا اس کے ریزلٹ کوئی نہیں نظر آ رہا. بجٹ کے اندر نمبرز نہیں. شہباز کو بھی پتا ہے, وزراء کو بلاتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتی رائٹ سائزنگ, کیا بلا کے ان سے کنسلٹیڈ. وزراء نے سیدھا کہا ہے کہ بھائی ہم گاڑی اور دفتر کے لیے وزیر نہیں بنے. ایک وزیر کے انڈر اگر 8 محکمے ہیں تو ان محکموں سے انہوں نے گاڑی لینی ہے, اپنے لوگ بھرتی کرانے ہیں, ان سے پروجیکٹ لینے ہیں, وہاں پر ٹھیکے دینے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں. اور یہ پوچھ لیں منسٹر سے, میں نے پوچھا ہے 2 دفعہ ان کے سامنے, وہ خاموش ہو گئے. تو رائٹ سائزنگ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اتنی جلدی وہ تو فائنانس سیکرٹری نے بتا دیا نا آج, کہ جب ایک جرنلسٹ نے سوال کیا سیونگ کتنی, آپ نے اتنا شور کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ پوزیشن ہم نے ایبالش کر دی ہیں اسی کی حد تک سیونگ ہے, باقی کچھ نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر کے سامنے فائنانس ڈویژن یہ بات کہہ چکا ہے کہ اس ایکسرسائز سے کچھ نہیں نکلنا. دوسرا سر بجٹ کے اندر کچھ کنٹراڈکشنز بھی ہیں نا. دیکھیں آپ پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, یہ
پروپیگیٹ کرتے رہے کہ ہم سولرائزیشن کو پروموٹ کریں گے, پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, لیکن آپ نے پھر سولر پینلز کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ مقامی صنعت کو ہم نے ترقی دینی ہے سر, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مہنگی بجلی خریدیں ان کی بات میں ایٹ گن پوائنٹ. چیئرمین ایف بی آر بجٹ سے پہلے اور پاور ڈویژن ڈینائی کرتے رہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. یہ تو کریڈیبلٹی ہے. پھر یہ ہے سر کہ سیلریز کے اوپر یقین کہے ہوئے یقین نہ کیا کریں. لکھا ہوا آ گیا نا جی, اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا. اسپیکر, سینیٹر اور باقی لوگوں کی سیلریز میں انکریز کیا گیا, لیکن اگر آپ دیکھیں سبسڈی اس میں کوئی 192 بلین کی ریڈکشن کی گئی ہے اس سال. اس میں زرعی ٹیوبلز ہیں, اس میں رمضان ریلیف پیکج کو اڑا دیا گیا ہے. وہ رمضان ریلیف پیکج دوسری دفعہ کور کر دیا پی ایم ریلیف پیکج کے نام سے, لیکن وزیر اعظم پیکج کے لیے بھی کوئی اماؤنٹ نہیں رکھی. منسٹری آف انڈسٹریز کا آپ دیکھ لیں جا کے ڈاکومنٹ کے اندر, اس کے اندر وہ رکھے گئے ہیں الگ سے, اور نئے بجٹ میں جو کھاد کی سپلائی ہے اس کے اوپر بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تو سبسڈیز نومینل سی جو سبسڈیز ہیں وہ بھی اڑائی گئی ہیں, جو کہ اس طریقے سے ٹیکسیشن کی بجائے نا آپ گروتھ کو پروموٹ کریں. جو ٹیکسیشن ہماری ہے میرے خیال میں 180 کنٹریز, یہ 180ویں نمبر پہ ہے جو ہمارا ٹیکسیشن ریٹ ہے, اس میں نہ آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں آپ کو جو اس پورے بجٹ میں مجھے نظر آئے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ نظر آئے ہیں, وہ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. پولیٹیکل انٹرسٹ کیسے؟ آپ نے 70 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی ان اسکیموں کے لیے رکھا ہے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے, پانی کی سپلائی, بجلی کی سپلائی, گیس کی سپلائی. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ چھوڑ نہیں سکتے. یہ سیاسی رشوت ہے سر. دیکھیں جب ایلان مسک اوول ہاؤس کے اندر جا کے اور پریزیڈنٹ آف دا یو ایس اے کے ساتھ بزنس ڈیل کرے, اور اس کے بعد ناسا کا بندہ اپنا خود لگانے کی کوشش کرے, اپنی وہیکل جاری کرے, تو کہنے کا میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ان معاملات سے نجات حاصل کریں. کچھ آئین بھی سر کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہے نا. تو امریکہ کا آئین کے تو ہم بڑا کوٹ کرتے ہیں. نہیں تو سر وہ نکل گیا نا, پھر وہ ایلان مسک کی پھر طلاق ہوگی نا. نہیں طلاق نہیں ہوئی, وہ دوبارہ سے بیچ میں بندے پڑ گئے. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو ملے والے پڑ گئے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا سر, یہ بھی امریکی عوام کے ساتھ جو ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا بڑے ماڈرن ہیں, بڑے ماڈریٹ ہیں, بڑے اچھے ہیں, تو وہ بھی ریورس گیئر کے اوپر ہے. سر دیکھیں اس میں جو باٹم لائن ہے, جو ساری ڈبیٹ, دیکھیں کوئی بھی پالیسی دینا حکومت کا رائٹ ہے. ہمارا کام اس کو جج کرنا ہے بیس آن آئین, قانون, جو رولز ہیں اور جو اوور آل آپ کی جو پریکٹس ہے اس کی بیس کے اوپر ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. حکومت کوئی بھی پالیسی دے اس کو اون کرے, وہ اس کو ڈسیو کرنے کی کوشش نہ کرے. ہمارا پرابلم آتا ہے ڈسیپشن کے ساتھ. حکومت کا رائٹ ہے کل 100% ٹیکس لگا دے. اچھا, اب مجھے پروگرام کے اگلے حصے میں زراعت کی بات کرنی ہے, کیونکہ اس کا میں معاملہ سمجھنا چاہتا ہوں. ہم ہمیشہ سے یہ آرگومنٹ کرتے رہے ہیں اپنے ہی فورم سے کہ جی آپ ٹیکس کیوں نہیں لیتے زراعت کو. اب میں نے آپ کی سٹوریز بھی پڑھی ہیں, ہم نے خود اپنے پروگرامز میں آپ سب نے لکھا ہے کہ زراعت کو ٹیکس لگنا چاہیے. اب جب زراعت کا معاملہ ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر جو کسان ہے وہ رو رہا ہے, فصلیں جو ہیں وہ تباہ حال ہوئی ہیں. تو اب آرگومنٹ یہ ہے جی کہ ان کو سپورٹ کریں, سبسیڈائز کریں, ان کو اٹھائیں. ایک جملہ جو ہم 4-5 دوسرے جملوں کے ساتھ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, جن میں سے بعض جملے ایسے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس قدرتی ذخائر مالا مال ہیں, اور جب سے ہم نے کام شروع کیا تب سے ہم ریکوڈیک کا نام سن رہے ہیں. ساتھ ہم یہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی وہ زراعت ہے. اب زراعت کے جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں نا, تمام محترمین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے ذرا سمجھائیں کہ زراعت اگر ریڑھ کی ہڈی ہے تو وہ ریڑھ کی ہڈی کو دیمک کیوں لگ گیا ہے, اور ریڑھ کی ہڈی میں سے کیا ہم نے ٹیکس اور لگانے چاہیے ان حالات میں؟ اگر نہیں لگانے تو ان کو سبسیڈائز کریں تو کیا کریں زراعت کے ساتھ؟ دیکھیں طلعت صاحب, اس کے اندر زراعت جو ہے اس کا 24% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے, اور بہت بڑا سیکٹر ہے, اور روزگار رورل ایریاز میں سب سے بڑا سورس ہی ہے. حالت یہ ہے کہ ہم اینولی $8 بلین کی فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ ویٹ. پچھلے سال $8 ارب کی امپورٹ کی گئی ہے, اور آنے والے برسوں میں اس میں اضافہ ہوگا, نمبر ہو سکتا ہے دگنا ہو جائے. تو ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں, لیکن ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, باہر سے منگوا کے یہ چیزیں کھا رہے ہیں. ہمارے کسان اتنے برے نہیں ہیں کہ یہاں پہ ان کی پروڈکشن نہیں ہے, ان کو وہ ریٹ نہیں ملتا. آپ دیکھیے 1800-2000 روپے پر من ان کو گندم کا ریٹ دیا گیا, وہ رل گئے ہیں. انہوں نے انیشلی تو چارہ بنا کے وہ کھلا دی جانوروں کو, اور مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو فری مارکیٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں آئینی طور پر وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی انسینٹیو ایگریکلچر سیکٹر کو ڈائریکٹلی نہیں دے سکتی, سبسڈی نہیں دے سکتی, یہ بڑا کلیئر ہے. اگر زراعت کو پروموٹ کرنا ہے تو صوبے کریں. صوبوں کے پاس کیش سرپلس ہے, تمام صوبوں کے پاس انکلوڈنگ بلوچستان, ان کے پاس کیش سرپلس ہے. وفاق 6500 ارب روپے کا خسارہ اگلے سال بھی کرنے جا رہی ہے. ایک چیز. دوسرا, جہاں تک ٹیکسیشن کی بات ہے, ٹیکس کا ایک بڑا سمپل ایک اصول ہے
کہ اور جو ابھی نئے ٹیکس لاز جو ہیں وہ پاس کیے ہیں پروونشل اسمبلیز میں، جس کو امپلیمنٹ کرنے کی ان کی کوئی اس کی نیت نہیں ہے. اور جو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ IMF سے بات کر کے اس کو ہٹائیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ زراعت میں نقصان ہے، بہت بری فصلیں متاثر ہوئی ہیں، تو نقصان کے اوپر تو آمدن کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. آپ ٹیکس کو رول آؤٹ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، جس کا جو بنتا ہے ڈیو شیئر وہ دے، نہیں بنتا تو مت دے. ہمیں کچھ چیزوں پہ کلیئرٹی لے لینی چاہیے. زراعت کے اوپر ہمیں وفاقی حکومت کو گالی نہیں نکالنی، زراعت کے اوپر ہمیں وفاقی حکومت کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا، سوائے ان چیزوں کے جہاں پہ وہ پالیسیز پہ کیونکہ صوبوں کے پاس چلا گیا، پیسہ دینا صوبے دیں جتنا مرضی دیں. گو اہیڈ. سر ہمیں کنفیوز ہے، ہم فری مارکیٹ اکانومی چلانا چاہتے ہیں یا کمیونسٹ لیڈ اکانومی چلانا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ کلیئرٹی جو ہے بڑی ضروری ہے. ہائیبریڈ چلانا، ہائیبریڈ نہیں چل سکتی سر. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ چل رہی وہ وہاں پہ تو پولیٹیکل سائڈ پہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس سائڈ کی بات، وہاں پہ تو چل سکتی ہے. اکانومی کی سائڈ پہ آپ کو سگنلنگ جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سیلریڈ کلاس سے آپ 6 لاکھ روپے سے زیادہ انکم کمانے والے سے ٹیکس لے سکتے ہیں، تو بھائی جو 6 لاکھ روپے وہاں پہ زیادہ بنا رہا ہے اس سے بھی ٹیکس لے. سوری کلٹیویٹڈ لینڈ جو ڈاکومنٹڈ ہے اور کتنا ریلائبل یہ ڈاکومنٹیشن، ہمیں کیا پتا کس فارم کے اوپر کیا ہو گیا. آپ کہیں سے سٹارٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا. پرابلم یہ ہے سر پہلے بھی تو لگا ہوا ہے نا. نہیں سر مسئلہ یہ آنے کی صورت میں تو وہ سارا ڈیٹا انکم جنریٹ کر رہے ہیں. ڈیٹا تو ہے نا. پرابلم یہ ہے سر کہ میکانزم ایوالو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی نیت کے اندر ہو. دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس حکومت کی ایک تعریف بھی بنتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں نہ کروں. IMF کے ڈاکومنٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فرٹیلائزر پہ 5% سے 10% کریں گے اور پیسٹیسائڈز پہ 5% FED لگائیں گے. وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی کے اوپر جائیں. ایگریکلچرس جو ہے جو چیز بوئیں یہاں پہ اور پیداوار کریں اس کو ملک کے اندر بیچیں یا ملک کے باہر بیچیں، انہیں اجازت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی چیز اس ملک کے اندر کم ہے تو انہیں لانے کی اجازت دی جائے. یہ جو ڈسٹرکٹ موومنٹ نہیں ہے، پروکیورمنٹ پرائس ہے، اس کے اندر کھانچے ہیں. سر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بات کروں گا. اکانومی پہ آپ نے اس پہ فری اکانومی کی بات کر لی، مجھے اس میں بھی سیاست نظر آتی ہے. آپ آج تک ایگریکلچر انکم پر ٹیکس کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ میں جو لوگ طاقتور لوگ بیٹھے ہیں وہ جاگیردار بیٹھے ہیں. آصف زرداری ہے. ٹیکس تو لگ گیا نا اب سر. اب کس نے لگایا؟ ڈنڈے سے لگایا نا IMF نے. لیکن میکانزم نہیں بنا اس کو. انہوں نے آپ نے دیکھے نا شہباز شریف نے جا کے MD جو IMF کی تھی، اور اگر ہمیں ویڈیو نہ دکھائی ہو مجھے لگتا ہے انہوں نے پاؤں بھی پکڑے ہیں ان کے، جو 2-3 ملاقاتیں کی. آپ وہ خود محاورتن کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے خود کہا کہ جی ہم سے ناک رگڑوائی ہے. انہوں نے یہ محاورتن کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے، انہوں نے خود کہا یہ محاورتن کہہ رہے ہیں. یہ وضاحت ضروری ہے نا کہ بعد میں. اب ایشو کیا ہے؟ آپ کو انٹرسٹنگ بات آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کس پہ بنیاد کرتی ہے؟ ٹیکسٹائل پہ، کاٹن پہ. اس سال کاٹن کی 31% ڈیکریز ہوئی ہے پروڈکشن جو ہے. کیوں ڈیکریز ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ گنے کی وجہ سے. گنے کی 100 ملیں ہیں. کس کی ملیں ہیں؟ آصف زرداری کی ملیں ہیں، شہباز شریف کی ملیں ہیں، نواز شریف کی ملیں ہیں. اس وقت انڈسٹری کے جو منسٹر ہیں ہارون اختر اور ہمایوں اختر، ان کی ملیں ہیں. آپ مجھے بتائیں جب آپ گنے کو پروموٹ کریں گے، آپ کی سیاست پہ، آپ کی حکومتیں گرانے اور بنانے پر شوگر انڈسٹری کا کتنا رول ہے آپ بھی جانتے ہیں، یہ سب لوگ ہم جانتے ہیں. تو آپ کو ایگریکلچر کو آپ پھر کیا کریں گے جب یہاں بھی آپ کی سیاست؟ کلوزنگ ریمارکس فرام یو. سر ایگریکلچر کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر اس کی پور پرفارمنس ہوگی تو اوور آل GDP پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. ابھی 4.2% ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، لیکن آج ہی جو S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے کہ 33.6% گروتھ ہوگی اگلے سال. اور ٹیکس کے نمبر جو ہیں اس پہ بھی انہوں نے ایگری نہیں کیا کہ یہ بھی اتنے کم، اس میں بھی شارٹ فال کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے جو ٹیکس وصولی ہے اس کے اندر جو جاگیردار ہیں ان سے ٹیکس لینا ہوگا، اور جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کو سہولت دینی ہوگی تاکہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ اپنا کام کرے اور ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑیں چیزیں. یہ جو دیکھنے والے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ شکیل نے وہ بات کی ہے، یہ تو نہ کرنے والی گل ہوئی.